تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس نشست کے اندر زندگی کے متعلق جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ زندگی گزارنے کا ایک نقطہ نظر ہے مادی نظریات میں سے، یہ مادی نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی دنیاوی اور فوری لذتوں کے لیے، ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرے، اور اس کی ساری توقع اور اس کی جو کوشش ہے وہ اسی زندگی کو خوبصورت بنانے میں لگ جائے، اور اس کے بنانے کے اندر جو کوشش اور جو سعی ہے اس کے بارے میں اس کا صرف ایک ہی نقطہ نظر ہو کہ میری یہ زندگی اچھی گزر جائے، اور اس کے بعد دوسری زندگی کی نہ اسے فکر ہو، نہ ہی اس کے بارے میں اس کی کوئی جد و جہد ہو۔ یہ تو ایک نقطہ نظر ہے مادی، کہ ایسے لوگ جن کی نظر صرف اس دنیا پر ہے کہ یہ زندگی ہے، حقیقی ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو ہے دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد کون سا کوئی زندگی ہے۔ تو یہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو لادین ہیں، سمجھ لو کہ بھی جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے یہ آیت اتاری، اور اللہ رب العزت نے یہ ان کے لیے اعلان کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے جو موت اور زندگی بنائی ہے یہ اچھے اعمال کے لیے بنائی ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ نے اچھے اعمال کے لیے بنائی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے یہ بات بھی بیان کر دی کہ دنیا کے اندر جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں یہ بھی اچھے اعمال کرنے کے لیے دی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھی بس یہ نعمتیں استعمال کرو اور زندگی گزار کے چلے جاؤ، اچھے اعمال آپ کے اندر نہ پائے جائیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو دنیاوی نقطہ نظر ہے، یہ مادی نقطہ نظر ہے، یہ 100% غلط ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کے مقابلے میں یہ بھی بیان یعنی اتار دیا قرآن کے اندر کہ خسرت دنیا والآخرہ، ان لوگوں کی جو لوگ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں اور دنیا میں ہی جد و جہد کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہی صرف کرتے ہیں، آخرتی اچھے اعمال کے لیے نہیں کرتے، ان کے لیے خسرت دنیا والآخرہ، دونوں قسم کے ہی ان کے لیے خسارے۔ دنیا بھی کوئی ان کی اچھی نہیں گزرے گی، اگرچہ دنیا انہیں حاصل ضرور ہو جائے گی، لیکن کہیں کہ بہت اچھی گزر جائے جس طرح جنت نظیر زندگی گزرے، ایسی نہیں گزرے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بیان کر دیا کہ ہم نے یہ جو انسان کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، ان نعمتوں کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے، لیکن اچھے اعمال تمہارے ہونے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن میں فرمایا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ یہ نقطہ نظر ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے تو اس دنیا مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے اور دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ اور اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دوسری جگہ میں بنایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، کہ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی زندگی تو گزار لی ہے لیکن اللہ سے شاید ملاقات نہ ہو، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ تو لہٰذا یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات، جو اس نظریے کے مطابق زندگی گزاریں گے، خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی ان لوگوں کے متعلق ایک اور اعلان قرآن میں بیان کیا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی جن لوگوں نے یعنی یہی زندگی صرف سنوارنے کی کوشش کی، تو ہم ان کی زندگی میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا نا، جو اچھے یا برے کام کیے ہیں اس نقطہ نظر کی بنیاد پر، اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، ان کا کوئی رکھا نہیں جاتا۔ یعنی کوئی محنت کرتا ہے کافر یا اس نقطہ نظر سے کہ میری یہی زندگی ہی اچھی ہو جائے، باقی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تو اللہ رب العزت اس نے جو کچھ عمل، جو کچھ محنت کی اس کو اس دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک عدل کا ترازو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ انصاف
ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں، کافر ہو یا مسلمان ہو. یعنی کافر نے اگر عمل کیا ہے تو اس کا عمل اس کو دنیا میں پورا کا پورا جو ہے وہ مل جاتا ہے اگر وہ اچھا. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک شریعت، قانون اور اصول کے تحت ایک زندگی کا پیغام انسان کو دیا، اور پیغام یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر نعمتیں بھی اتاری ہیں، اور اسی طریقے سے انسان ان نعمتوں کو بھی استعمال کرے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں پر بھی زندگی گزارے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے لیے جو ہے ایک جنت کو خوبصورت انداز میں تیار کروں گا، اور ان کے لیے وہ رہنے کی ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بڑی ہی خوبصورت زندگی ہے. تو اب یہ بنیادی دو نقطہ نظر ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے لیے ہی سارا کچھ کرتے ہیں اور دنیا کو ہی سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی نعمتوں کا حصول بھی کسی حد تک کر کر انہیں استعمال کر کے جو ہے وہ آخرت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. یہاں ایک اور یہ دو نقطہ نظر ہیں. تو پہلے کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوسرے کا ٹھکانہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت.